वालेकुम दोस्तों, चैनल भी मौजूद मगर में खुशामदीद। जनाब सुबह बखैर हो गई है और सुबह सुबह ही इमरान खान साहब के लिए जनाब खबरें आना शुरू हो गई हैं। और पहली खबर इमरान खान साहब के लिए आई है तोशाखाना रेफरेंस में। और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान साहब की अपील को वापस लेने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। और जनाब अब इमरान खान यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की पौ 12 हो गई है। ये एक फैसला इमरान खान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दरख्वास्त मुस्तरद होना इमरान खान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल रहा है। और आप यकीनी तौर पर इस बात पर हैरान हो रहे कि यार कैसा बंदा है, कौन सी बातें कर रहे हैं। एक जानब ये बता रहा है कि इमरान खान की तोशाखाना केस, और उस केस में जहां पर इमरान खान को सजा भी हो चुकी है और इमरान खान की नाअहली इस वक्त उस पर अमल दरामद जारी है, इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि जनाब ये इमरान खान के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलने का सबब बनेगा। तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर आपको इसी केस के हवाले से कुछ हकायक को मद्देनजर रखना होगा। और जब तक उन हकायक को आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो इस फैसले में छुपी हुई एक ऐसी हकीकत तक आप नहीं पहुंच सकेंगे जो इमरान खान के लिए हकीकी मानों में पौ 12 साबित होगी। अब यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एक साल पहले यानी 21 अक्टूबर को तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान को दो तरह की सजाएं सुनाई थी। एक, इमरान खान को नाअहल कर दिया गया था, और दूसरा इमरान खान के खिलाफ फौजदारी जो केस है उसको चलाने का हुक्म दिया था इमरान खान साहब ने। और उनको डी सीट किया गया था उस मियाँ वाली सीट से जहां पर इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपने एक फैसले के हिस्से यानी इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस है उस पर फौजदारी कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने के फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्म इम्तना आया वो हुक्म इम्तना इमरान खान साहब को डी सीट करने और उनको नाअहल करार देने के हवाले से था। अब चूँकि इमरान खान साहब नाअहल भी हो चुके थे और इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई ने भी इनिशिएट होना था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान को नाअहल करार देने की कार्रवाई के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। और इमरान खान साहब ने आधा मामला रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आधे मामले को इधर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत थी और यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काबीना में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो दामाद हैं अली अफजल शाही साहब, वो एक अहम वजारत पे मौजूद थे। और हाई कोर्ट के एक जज साहब अली असजद घुराल साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बहुत ही दरीना मरासम थे। लिहाजा ये बात सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सकता है। और इमरान खान ने इस मौके पर जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए उन्होंने रिलीफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाया और इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। लेकिन आखिरकार जो सिचुएशन थी वो आपको पता है कि एक ही मुकदमा दो अदालतों में नहीं चल सकता। जब ये वाला मामला, ये वाला नुक्ता लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू आया तो लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने इस कार्रवाई की समाअत पर के दौरान इमरान खान साहब के वकील से कहा कि जनाब एक जगह पर मुकदमा चलाएं, या आप लाहौर में मुकदमा चलाएं या आप इस्लामाबाद में मुकदमा चलाएं। और पहली अदालत जहां पर इमरान खान साहब ने मुकदमा चलाया था वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लिहाजा इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर जाकर ये जो तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो अपील वापस लेने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं। और इसके ऊपर इसी दौरान जो मुस्लिम लीग नून के से ताल्लुक़ रखने वाले थे शाहनवाज रांझा साहब, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए इमरान खान को फारिग किया था, वो भी चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जाकर दरख्वास्त दायर करते हैं और मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इमरान खान ने लाहौर और इस्लामाबाद दोनों हाई कोर्ट्स के साथ चीटिंग की है और एक ही मुकदमे को दो जगह पर चलाने की कोशिश की है और दोनों तरफ से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की है, जो सरासर गैर कानूनी है। अब इस चक्कर के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी गंभीर हो जाती है और ये मुकदमे की जो समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की, ये चलती रहती है और 13 सितंबर को इस केस का
فیصلہ ہو جاتا ہے محفوظ جو آج جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ نہیں چلے گا، یہ مقدمہ چلے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے وہ اس وجہ سے عمران خان کے لیے پاؤں بارہ ہوگی کہ اس فیصلے کے تحت جو اس کا آدھا حصہ تھا اس پر عمل درآمد ہو گئے، یعنی عمران خان صاحب ڈی سیٹ ہو گئے، اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد جو دوسرا حصہ تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا کہ عمران خان کے خلاف ایک فوجداری ریفرنس دائر کیا جائے، کیونکہ ان کی طرف سے جو فوجداری کارروائی ہے، جرم کیا گیا ہے حقائق چھپانے کا، چوری کرنے کا، تو وہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے۔ اور اس کارروائی کو چلایا گیا تھا مختلف عدالتوں میں، ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں، اور اس کے بعد جناب ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، اور پھر ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے ان کو 3 سال کی قید بھی سنائی تھی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا۔ اب اس سچویشن میں جو کیس ہے وہ ذرا تھوڑا سا دلچسپی کا حامل ہو گیا۔ دلچسپی کا حامل اس وجہ سے کہ اب عمران خان صاحب کی یہ جو اپیل ہے جو آج خارج ہوئی ہے، اور اس اپیل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اب لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ نہیں چلائیں گے، آپ مقدمہ چلائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ مقدمے کی سوئی واپس چلی جائے گی 21 اکتوبر 2022 تک۔ یعنی اس وقت یہ چیز اب عدالت کے روبرو آئے گی کہ عمران خان کے خلاف یہ والا فیصلہ آیا تھا، عمران خان نے جو ہے اس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور عمران خان کو جو ہے فوجداری ریفرنس کو بھیجنے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ جناب ہم ان کو سیشن کورٹ میں بھیجیں گے۔ اب اس سینیریو میں اس جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے دونوں حصوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے، اور ایک حصہ جس کے اوپر چیلنج کیا گیا تھا، بادی نظر میں دوسرے حصے پر عمل درآمد ہونے کے نتیجے میں پہلے حصے پر بھی عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 6 دسمبر کو عمران خان کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان کا جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے دونوں حصوں پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اب جب اس مقدمے کی سماعت واپس جائے گی، گھڑی کی سوئیاں واپس ہوں گی، تو اس نقطے پر عمران خان کے وکیل جا کر عدالت کے روبرو یہ بات کہیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریفرنس ہے وہ نہ صرف بھیج دیا بلکہ اس ریفرنس کے اوپر ہمایوں دلاور کی عدالت نے عمران خان کو سزا بھی سنا دی، لہٰذا اس حد تک تو یہ درخواست ہو جاتی ہے غیر مؤثر۔ لیکن یہ غیر مؤثر نہیں ہوگی، کیونکہ جو سچویشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی اور دلچسپ ہو جائے گی، کیونکہ جب یہ تیسرا حصہ عمران خان صاحب کے الیکشن کا ہے وہ جب سامنے آئے گا، یعنی عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم عمومی طور پر کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری، یہ بالکل ویسی ہی سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں اور اوپن مارکیٹ میں بیچیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کے اوپر چوری کا الزام آیا، اور چوری کا الزام آنے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو 3 سال کی قید ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو 5 سال کی نااہلی بھی بھگتنا پڑی۔ اب اس کے ساتھ جو تحفہ ہے جو فری میں آیا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو چیئرمین شپ سے ہٹانا، اور اس وقت انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کی روشنی میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں، اگرچہ عمران خان کے اس انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس جو چلے گا اب وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر چلے گا۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب کے وکلا کو بہت ہی زیادہ مہارت حاصل ہے، وہ اب عدالت کے روبرو یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ چونکہ اس معاملے کو 10 مہینے 10.5 مہینے آپ نے اپنے پاس چلائے رکھا، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے جو مقدمہ ہے وہ بھجوایا، ایک فوجداری ریفرنس بھجوایا جناب ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا۔ ابھی تک چونکہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عمران خان کو دی جانے والی سزا درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ وہ تو مقدمہ آپ کی عدالت میں تھا۔ اس چکر کے اندر وہ جو عمران خان کو سزا توشہ خانہ میں دی ہوئی ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کیا جائے، نہ صرف سٹے آرڈر جاری کیا جائے بلکہ
وہ جو نااہلی عمران خان کی ہوئی ہے اس نااہلی کے اوپر بھی حکم امتناع دیا جائے تاکہ عمران خان کی جو اہلیت ہے وہ بھی برقرار رہ سکے اور عمران خان پارٹی چیئرمین کے عہدے پر بھی رہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ایک تیر نے عمران خان کے لیے ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی کو ڈیولپ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب یہ جو سٹے آرڈر آئے گا انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ممکنہ طور پر، تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر پارٹی چیئرمین کے عہدے پر بحال ہو جائیں گے، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں پیچھے جائیں گی۔ اب اس اپیل کے خارج ہونے کے بعد گھڑی کی سوئیاں پھر پیچھے جائیں گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات کے اوپر دلائل کا آغاز ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو عمران خان کو سزا دی تھی وہ سزا درست تھی یا غلط تھی، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ طے پا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فوجداری ریفرنس بھجوایا گیا تھا ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں وہ بھی غلط تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ریفرنس غلط تھا تو عمران خان کو دی جانے والی سزا بھی غلط تھی، اور اگر عمران خان کو دی جانے والی سزا غلط تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان اس وقت بھی پارٹی کا جو صدارت ہے، چیئرمین شپ ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اہل بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بھی اہل ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے خلاف مقدمات موجود ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات موجود ہیں، سائفر کیس موجود ہے، توشاخانہ ریفرنس موجود ہے، 190 ملین پاؤنڈز کا القادر ٹرسٹ کیس موجود ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی مقدمے میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی۔ یہ ایک اس مقدمے کی ایک کڑی ہے جو ابھی تک موجود ہے، اور اسی کے لیے عمران خان صاحب انتخابی دور سے باہر ہیں، اور اگر یہ کڑی دوبارہ کنیکٹ ہو جاتی ہے، گھڑی کی سوئیاں، آپ کو یاد ہے عمر طاہر بندیال صاحب کا تاریخی جملہ، گھڑی کی سوئیاں پھر واپس چلی جاتی ہیں تو عمران خان تو جناب دوبارہ آ جائیں گے سیاست میں، تو پھر تو لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گی، اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو اگلے مرحلے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دلچسپی کا حامل ہوں گے، لہٰذا جو گیم ہے وہ ابھی تک آن ہے۔ چونکہ گیم ابھی تک آن ہے لہٰذا اس گیم آن کے اندر ابھی بھی امکانات موجود ہیں، لہٰذا وہ بات جو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ عمران خان کی پاؤں 12 ہیں تو یہ پاؤں 12 ہی رہیں گی جناب۔ عمران خان صاحب کی امکانات موجود ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو لیگل ٹیم اس معاملے کو ٹیکل کرے گی وہ یقینی طور پر اس قانونی سکم کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کرے گی، لہٰذا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ اب عمران خان صاحب کے جو دیگر مقدمات ہیں، خاص طور پر سائفر کیس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عدت میں نکاح والا کیس، ان دونوں کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے اگر عمران خان کو انتخابی عمل سے آؤٹ کرنا ہے، اور اس صورت میں ان مقدمات کو فاسٹ ٹریک پر چلانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ رائے اور زیادہ جڑ پکڑ جائے گی کہ عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں نا، چت بھی میری پٹ بھی میری، یہ بالکل اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر حالات ویسے ہی رہیں جیسے اس وقت تک موجود ہیں تو اس کے اندر کوئی ڈرامائی تبدیلی نہ آئے تو اس وقت عمران خان مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ بظاہر اس بات کے امکانات ہیں، لیکن چونکہ پاکستانی سیاست ہے اور یہاں پر ہم اس سارے کھیل سے اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت رول آؤٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بات طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ دونوں اب ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو اس کھیل سے باہر نکالنے کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ جیت کس کی ہوگی یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ اپنی رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔